عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا 10 درہم کا اور 1 درہم بیچ میں حرام کا تھا، تو جب تک وہ لباس اس کے جسم پر موجود ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادات کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں رکھ کے فرمایا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال دے کر بیان فرمایا اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ساتھ بددعا کا بھی تذکرہ کیا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں جھوٹ بولوں، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو کہ کوئی بندہ حرام تھوڑا بھی استعمال کرے، لباس خریدا بیچ میں کچھ رقم حرام کی ہے، گھر بنایا کچھ رقم حرام کی ہے، کوئی چیز بھی استعمال کی، جوتا خریدا کچھ رقم حرام کی ہے، تو جب تک وہ چیز اس کے زیر استعمال ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی طرح پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انسان حرام کھائے یا پیے، لباس تو اوپر پہنا ہوتا ہے تو جب تک پہنا ہوگا، لیکن جو چیز کھا لی یا پی لی تو حدیث میں موجود ہے کہ 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ شرابی شراب پیتا ہے تو اگر توبہ نہیں کرتا تو 40 دن تک اللہ اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، فرض ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کے جو گناہ ہے اس سے بچ جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا، لیکن ان فرائض پر جو اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو اجر ملتا ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ حلال کمانے کی، حلال استعمال کرنے کی۔ البتہ جہاں علم نہیں ہے وہاں انسان پر حرام کا کچھ اثر تو ہوتا ہے لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو جب سمجھایا جائے تو آگے سے کہتے ہیں یار یہ دیکھو مسجد میں جو لوگ چندہ ڈالتے ہیں یہ بھی تو اکثر حرام کا ہے، تو تم کیوں کھاتے ہو؟ یا مدرسے میں لوگ فنڈ دیتے ہیں، بعض حرام کا ہوتا ہے، تم کیوں کھاتے ہو؟ البتہ جہاں ہمیں علم نہیں ہے، اب مسجد میں چندہ دینے والا کس کا مال حرام کا کس کا حلال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا کہ اگر مومن تمہیں کھلاتا پلاتا ہے تو مت پوچھو کہ تو کدھر سے کماتا ہے، تیری مال کہاں سے آیا، حلال کا ہے یا حرام کا، مت پوچھو۔ اچھا گمان رکھو کہ ہو سکتا ہے اس کا سارا حلال ہی کا ہو۔ اگر ایک بندہ دوست ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے یہ کاروبار کیا کرتا ہے، اس کی ذرائع آمدن کیا ہے، جس طرح مختلف یونٹوں میں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں یا کسی بھی جگہ یا مسجد میں جس طرح ہم آتے جاتے ہیں، اکثر لوگوں کا مجھے خود نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہے کہاں سے آیا۔ اب ایسا بندہ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے دیتا ہے، پہننے کے لیے دیتا ہے تو اچھا گمان رکھو مسلمان ہے، حلال ہی دیا ہوگا۔ تحقیق کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اسی طرح مدارس والے بھی تحقیق نہیں کرتے، البتہ جن کے بارے میں صراحتاً علم ہو کہ یہ پیسہ حرام کا ہے پھر نہیں لیتے۔ دارالعلوم کراچی کا واقعہ ہے، باقاعدہ موجود ہے کہ بندہ کروڑوں کی رقم لے کر آیا کہ یہ سود کا پیسہ ہے، کوئی بڑا تاجر تھا، تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے، ان کے بھائی نے آگے سے رد کر دیا کہ دین پڑھنے والوں کو ہم حرام نہیں کھلا سکتے، چاہے یہ اربوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، لیکن یہ اگر طلباء پہ لگائیں گے تو وہ تو پھر آگے دین کا کام کیسے کریں گے؟ ان کو علم نہیں ہے، استعمال کرنا ان کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن حرام کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ یار مولوی بیچارہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ مولوی کیوں گناہ نہ کرے؟ کیونکہ آمدن بیچ میں حرام کی آتی ہے، تو حرام کھانے کی وجہ سے وہ اثر، اب مدارس سے وہ علماء پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈ میں حرام اور حرام مکس ہوتا ہے، حلال حرام مکس ہونے کی وجہ سے وہ اثر نہیں ہوتا جو خالص حلال کا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء میں بھی جو اعمال میں کمی آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا کھانا پینا ہے اس میں حرام استعمال ہو گیا۔ پہلے دور کے اللہ والے جو ہوتے تھے بسا اوقات بعض ایسے ہوتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کرتے تھے، باقی کسی کا کوئی رقم استعمال نہیں کرتے تھے حرام سے بچنے کے لیے۔ خود مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ صابن بناتے تھے، دیگر بعض چیزیں بناتے تھے، ان کو بیچتے تھے، ان سے اپنا خرچہ، ذاتی خرچہ چلاتے تھے۔
لوگ جو ہدیہ دیتے، تحائف دیتے، جو چیزیں دیتے، ان کو غرباء پہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو یہ اس وجہ سے انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ ہم بازار جاتے ہیں، دکاندار سے سودا لیتے ہیں، اگر اس دکاندار نے مال سارا سود کے بدلے میں ڈالا ہوا ہے، سودی پیسہ لے کر وہ کاروبار کر رہا ہے، تو وہ ہمارے اوپر حرام کا کچھ اثر تو ہوگا، لیکن ہم گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ۔ جہاں پتہ ہو کہ یہ حرام ہے وہاں سے انسان احتراز کرے، جہاں کا پتہ نہیں ہے کہ وہاں تحقیق نہ کرے۔ تو جان بوجھ کر حرام کھانا یہ گناہ ہے۔ جو جان بوجھ کر حرام نہیں کھاتا، اپنی آمدن حلال کی رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کی وجہ سے بعض حرام اگر استعمال ہو جائے تو شرعاً ایسا بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ ہر بندہ سود کھائے گا، جو نہیں کھائے گا تو سود کا اثر اس تک پہنچے گا۔ آج اکثر سود کھاتے ہیں، جو نہیں کھاتے ان تک اثر پہنچتا ہے۔ ہم مولوی سود نہیں کھاتے لیکن اثر ہم تک بھی پہنچتا ہے۔ بعض لوگ ہمیں تحفہ سود کا دے جاتے ہیں، بعض مسجد میں فنڈ سود کا ڈال دیتے ہیں۔ ہم بسا اوقات بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں جب بھی مال دو وہ حلال کا دو، لیکن اکثر لوگوں کے گھر میں جو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی نہیں ہے، سارا پیسہ وہ اکٹھا رکھتے ہیں، چاہے حرام کھاتے ہوں وہ فخر کرتے ہیں نہیں جی یہ حلال کا ہے، تو وہ ایسا ہی آگے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو کھانے والے پر گناہ نہیں ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ جس طرح حلال کا ایک اثر ہوتا ہے اسی طرح حرام کا بھی اثر ہے، چاہے انسان جان بوجھ کر نہ کھائے۔ فرق اتنا ہے کہ عند اللہ بندہ مجرم نہیں ہوتا۔ مساجد میں اگر چندہ سود کا آ گیا، مولوی کو تنخواہ ملی، کھایا پیا، خادم کو تنخواہ ملی، مدارس میں طلباء نے کھایا، وہ کھا لیں گے، ان کو جو حلال کا اثر تھا اس سے محروم رہیں گے، لیکن عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے اپنے آمدن کی کہ وہ حلال ذرائع سے ہو، اور حلال ذرائع سے ہی کما کر انسان کھائے پیے چیزیں استعمال کرے، کیونکہ حلال کا جو اپنا فائدہ ہے، حرام کی وجہ سے جو عبادات کی، محنت کی، مشقت کی، اس کا فائدہ نہ ہوا کہ فرض ادا ہوا ثواب سے محروم رہ گیا، بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا